صدق اللہ العظیم رمضان کریم رمضان کریم صدق اللہ والی سرکار مائی گاڈ خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پلس کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان کریم، جہاں پر ہم آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. ہم نے آج 14واں روزہ ہے، وقت گزرتے پتہ بھی نہیں چلا. کل ہم ابھی رمضان المبارک کے استقبال کی بات کر رہے تھے. اس دفعہ رمضان کا آغاز ہی جمعۃ المبارک سے ہوا، اور پھر دوسرا جمعہ جو ہے وہ اس مناسبت سے اگر دیکھا جائے تو تیسرا جمعہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ نصیب کیا ہی اس رمضان میں. ہاں تقریباً تیسرا جمعہ ہو گیا نا. اچھا، اور 14ویں پارے کا اور کوئی ایسا مضمون اللہ تعالیٰ نے اس میں جو اللہ تعالیٰ کا اور شیطان کا ایک ڈائلاگ ہے نا، مجھے تو وہ وہاں سے اللہ تعالیٰ ریفر کرتا ہے اس کو بار بار، اور اس کے بعد وہ نافرمانی اور سرکشی اور بتاتا ہے کہ کس طرح سے وہ گمراہ کرتا ہے. یعنی اے اللہ تو نے مجھے تو گمراہ کیا، لیکن اب مجھے یہ دے اجازت کہ میں بھی ان کو گمراہ کروں. اور اللہ پاک کہتا ہے کہ تجھے اجازت ہے، لیکن تم اس کو نہیں گمراہ کر سکو گے جو میرے بندے ہیں. مجھے بتائیے یہ جو وسوسہ اثر انداز ہوتا ہے، اور جو لوگ محفوظ رہتے ہیں ان کے درمیان وہ کیا راستہ ہے جو کہ جس کی طرف قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے، گائیڈ کرتا ہے؟ بڑی اچھی بات ہے، بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیے شیطان کا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو تصرف دیا ہوا ہے نا، اور جتنے بھی شیاطین ہیں ان کا جو تصرف ہے وہ اس حد تک نہیں ہے کہ وہ ہم پر مسلط ہو جائے. اس پورے سینیریو کو امام غزالی نے بڑی شاندار انداز میں سمجھایا کہ یہ ایک دروازہ، وہ کہتے ہیں دل ایک کلا ہے، اگر اس کے دروازے آپ مضبوطی سے بند رکھیں گے اور اس کے اندر سے کوئی چور نہیں گزر سکے گا تو باہر کی کوئی واردات اندر نہیں آئے گی اور اندر کی چیزیں اندر محفوظ رہیں گی. اگر یہ دروازے ہر دوسرے دن آپ کھولتے رہیں گے اور آپ اپنے ذوق اور نفس کی خواہشات کے تحت ان کو اندر آنے جانے کی اجازت دیں گے تو نتیجتاً وہ دروازے کمزور ہوتے جائیں گے. اور اس مثال کو انہوں نے جوڑا کہ ایک جب بندہ ایک طرف گناہ کی طرف جاتا ہے شیطان کے عمل کے حوالے سے، ایک دفعہ گناہ کی طرف جاتا ہے تو دوسرا پھر تیسرا، تو وہ کہتے ہیں کہ گناہوں کی طرف راغب ہونا ایسے ہی ہے جیسے پہاڑ سے نیچے آنا. ایک قدم آپ نے رکھنا ہے اور 4 خود اٹھتے ہیں. اور پھر اس سچویشن سے باہر نکلنا امام غزالی کہتے ہیں ایسے ہے جیسے پہاڑ پہ چڑھنا، کہ ہر قدم آپ کو دانش مندی اور پچھلے سے زیادہ قوت سے اٹھانا ہے. بالکل. یعنی جب ہم اس بات کا دیکھیے، ہم میں سے ہر بندہ ادراک رکھتا ہے، شعوری ادراک. اس کو میں نا 4تھے پارے سے ملاتا ہوں. مفسرین نے بڑا اچھا نقطہ اٹھایا. انہوں نے کہا کہ یہ سارے لوگ ما فوق الفطرت باتیں کیوں کرتے تھے کہ جی فرشتہ آ جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے. اللہ نے عقل دیا ہے، اللہ نے شعور دیا ہے، اور شعور کی بنیاد پہ اللہ جواب طلبی کر رہا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ نہیں کرنا. بالکل بالکل. ہم اس شعوری استعداد کو بروئے کال نہیں لا رہے اور ہم کہتے ہیں جی اس کو اس طرف لے جائیں. اب جہاں تک ہے شیطان کا وسوسہ، شیطان کو اللہ نے کہا کہ تو سب کو کرے گا لیکن منہم عبادت المخلصین، جو میرے مخلص بندے ہیں، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو میرے لیے خالص کر لیا ہے، ان کو تیرا اثر انداز نہیں ہوگا تیرا وسوسہ. ٹھیک ہے. یعنی اچھا ایک اور ذکر ہوا ہے اور وہ ہے کہ جہنم جو ہے اس کے 7 دروازے ہیں. اچھا، اور ایک اور ورس ہے جس میں مفسرین بھی بیان کرتے ہیں کہ جہنم جو ہے دنیا میں ہی کہیں جو ہے اس کو قائم کیا جائے گا. مجھے اس کو پڑھ کے ایسا لگا کہ جیسے یہ 7 دروازے جو ہیں، یہ 7 بر اعظم ہے نا ہمارے، 7 بر اعظم ہمارے ہیں. اس ہر بر اعظم کی کوئی نہ کوئی انٹری پوائنٹ ہو، لیکن واللہ عالم، یہ اللہ تعالیٰ کے ہی وہ اسرار ہیں جس کو بہتر جانتا ہے. ہم نے تمہیں 7 صورتیں پڑھنے کی عطا کی اور ایک ذکر والا قرآن، ایک جو ہے بیان. یہ 7 صورتیں سورہ فاتحہ کا ذکر کی طرف اشارہ ہے. 7 من المثانی، یعنی وہ 7 چیزیں دیں، 7 بار بار پڑھنے والی 7 اور ایک قرآن. یعنی اس سے سورہ فاتحہ کی امپورٹنس کی حیثیت ہوتی ہے، سامنے آتی ہے اس کی امپورٹنس اور اس کی سگنیفیکنس، کہ اس کو ایک قرآن کے پیرلل ایک چیز کے طور پہ بیان کیا جا رہا ہے. اس لیے مفسرین نے لکھا کہ یہ پورے کے پورے، حضرت مولا علی سے بھی یہ روایت، حضرت علی کا قول ہے کہ قرآن پورے قرآن نہیں بلکہ آپ نے فرمایا کہ تمام الوہی کتب کا خلاصہ قرآن ہے. قرآن کے مضامین کا خلاصہ فاتحہ ہے، فاتحہ کے مضامین کا خلاصہ بسم اللہ ہے، اور بسم اللہ کے مضامین کا خلاصہ بسم اللہ کی با ہے، اور اس کے مضامین کا خلاصہ با کے نیچے با کا نقطہ ہے. اور آپ فرماتے ہیں چونکہ باب العلم تھے، انا نقطۃ تحت البا، با کے نیچے وہ نقطہ میں ہوں. امام راضی نے اس قول کو نقل کیا. یعنی قرآن تمام علوم کا جامع ہے اور فاتحہ پھر قرآن کے علوم کی جامع ہے. اختصار. بالکل صحیح. اچھا، اس میں تواتر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مختلف نعمتیں بیان ہیں.
دودھ کا بھی ذکر ہوا ہے کہ اس کو دیکھو کہ کیسے معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان جانوروں کے اندر خون اور گوبر کے درمیان میں سے کیسے ایک صاف اتنی پاکیزہ چیز عطا کرتا ہے. شہد کی مکھی کا ذکر ہوا ہے کہ یہ وہ چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں جو اللہ پاک نے ہمارے ارد گرد سے دی. اور آج سائنس جو ہے وہ جب شہد کی مکھی پہ ریسرچ کرتی ہے تو وہ لوگ اشش کر اٹھتے ہیں کہ یہ جو مثالیں قرآن پاک نے دی ہیں، یہ جو بظاہر دیکھنے میں حقیر اور چھوٹی اس وقت لگتی ہوں گی، آج ہی اپنے اندر ایک پوری سائنٹیفک ریولیوشن جو ہے انہیں چھپائی بیٹھے. اب دیکھیں نا، یہ آپ نے درست کہا کہ شہد کی مکھی کا پورا پروسیجر اگر آپ دیکھیں کہ اس کی حیثیت کتنی ہے، کیا اس کی جسامت کیا ہے، اس کے اندر یہ دانش کہاں سے آئی کہ وہ اڑے اور جا کے اپنا پہلے درختوں پہ اپنا چھتا بنائے اور پراپر اس کو ایک فارمیشن کرے، اس کے بعد جائے اور رسدار پھولوں کے اوپر بیٹھے، اس کے بعد آئے اور اس چھتے کے اندر وہ خاص حصہ اپنی خوراک کا بچا کے باقی اس میں ڈالے اور یوں کر کے اکٹھی کرتی رہی. اور یہ کون دانش دے سکتا ہے اللہ کے علاوہ. اس طرح جو آپ نے مثال دی دودھ والی، یہ اللہ نے اپنی قدرت کے مظاہر بیان کیے. میرے علاوہ کون ہے جو یہ کرنے پہ قادر ہو؟ تم جن کو پکارتے ہو وہ تو یہ نہیں نہ کر سکتے. بے شک. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے، اپنی شان کے مختلف، اپنی بادشاہی کے مختلف مناظر جو ہیں ان کی منظر کشی کی ہے، اپنی مختلف ایسی چیزیں. کل 1400 سال پہلے جب شہد کی مکھی کی مثال دی جاتی تھی تو شاید ان لوگوں کو اتنا سمجھ نہ آئے. آج شہد کی مکھی کے اوپر پوری ایک ڈاکیومنٹریز بنی ہیں کہ یہ کس طرح سے اپنی کالونیز بناتی ہیں، یہ کس طرح سے وہاں پہ آرگنائز ہوتی ہیں، کس طرح سے پریزرو کرتی ہیں، یہ کس طرح سے راستہ ٹریک کرتی ہیں، یہ کس طرح سے نیکٹر آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں، یہ کس طرح سے اس کو جو ہے کلیکشن کا ان کا سارا پروسیس ہوتا ہے، یہ کتنا سائنٹیفکلی کام کرتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ جب اپنی ان چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہے تو وہ اس میں اپنی جو اس کی ایک بزرگی، ایک بڑائی، ایک برتری ہے اور اس کی جو قدرت ہے، سرنائی ہے. سبحان اللہ. اللہ کی عظمت میں انہی چیزوں میں ایک بڑی عظمت کا نشان اس نے حضرت صالح کی اونٹنی کا. وہ کہتے تھے کہ معجزہ دکھائیں. حضرت صالح نے پوچھا، امام کثیر ابن کثیر نے لکھا ہے بھائی کون سا معجزہ؟ وہ کہتے ہیں یہ سامنے پہاڑ سے اللہ جاندار کو پیدا کر. اللہ حضرت صالح علیہ السلام آج تک ویسے چاہتے ہیں ہم اسی طرح کی چیزیں. حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی تو پہاڑ سے اونٹنی برآمد ہو گئی. وہ اونٹنی اپنے سائز میں غیر معمولی، وہ دودھ دیتی تھی کئی اونٹنیوں کے برابر، وہ کھاتی تھی کئی اونٹنیوں کے برابر. پھر حضرت صالح نے کہا کہ اب یہ اللہ کی اونٹنی ہے، میری اونٹنی نہیں ہے، لہٰذا اس کی تکریم کرنا، یہ شاعر اللہ میں سے ہے اور اس کی تعظیم کرنا. ان کے سامنے برآمد ہوئی، اس کے باوجود انہوں نے اس کو مارا، اس کو پانی نہیں پینے دیتے اور بالآخر اس اونٹنی کو قتل کر دیا، شہید کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا، حضور نے فرمایا کہ دو بدبخت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، ایک وہ شخص جو حضرت صالح کی اونٹنی کو قتل کرے گا اور ایک وہ شخص جو حضرت علی کو قتل کرے گا. وہ دونوں عبرت زدہ ان کے سینے پر نشان ہو. بالکل صحیح. کچھ کلام کی طرف چلیں گے اور اس کے بعد بریک لینی ہے ہمیں. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے،
بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے حضور آپ جو سن لیں تو بات بن جائے حضور آپ جو سن لیں تو بات بن جائے حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے سلام کے لیے حاضر العظیم رمضان کریم رمضان کریم صدق اللہ رمضان کریم صدق اللہ العظیم رمضان خوش آمدید ہم لوگ آج کل چونکہ کرونا کی وجہ سے ہر ایک شخص جو ہے بڑا علیحدہ ہوا ہے تو میں نے کہا آپ کو اپنی ایک بہترین دوست سے ملواؤں جو میری بھی دوست ہے میری بہن کی بھی دوست ہے اور یو کے میں وہ ہیں اور میں نے سوچا کہ اس حوالے سے آپ کو بھی احوال پتہ چلے کہ رمضان المبارک وہاں پہ کیسے چل رہا ہے اور کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. السلام علیکم شمائلہ کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام بالکل ٹھیک. اور صغیر بھائی آپ کیسے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہیں؟ اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا آپ تو فرنٹ لائن پہ اس پہ ہیں تو کیا حالات ہیں ہاسپٹلز میں اور یو کے میں اس وقت کرونا کے؟ ابھی اللہ کا شکر ہے کہ کیسز کم ہو رہے ہیں لیکن پچھلے بہت زیادہ کیسز انفارچونیٹ بہت زیادہ لوگ لیکن ماشاء اللہ ابھی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. بالکل صحیح بہت اچھا بالکل صحیح ٹھیک ہے ٹھیک ہے. شمائلہ آپ لوگ کیسے ارینج کر رہے ہیں رمضان المبارک میں کتنا باہر نکل سکتے ہیں اور کتنا آپ لوگوں کے اوپر سختی ہے کہ لاک ڈاؤن کی پابندی کرنی ہے؟ لاک ڈاؤن تو کافی اور جہاں پر کمیونٹیز جو ریسٹرکشن بہت ہیں جہاں کمیونٹیز کو کافی ریلیجیسلی فالو کر رہی ہیں. ہم کو پرسنلی تو زیادہ بات جب سے لاک ڈاؤن جو ڈیلی ایک دو ایک دن میں ایک دو کرتے ہیں وہی ہم کرتے ہیں. بچے تو بالکل گھر تک تو پھر مجھے آپ کا پتا ہے کہ آپ تو بہت ارینج کیا کرتی ہیں چیزوں کو اور بڑا سیلیبریٹ کیا کرتی ہیں تو پھر اس دفعہ رمضان میں کیا ہو رہا ہے؟ رمضان اس سال کیونکہ ظاہری بات ہے کمیونٹی اسپرٹ نہیں ہے جو ہمارا ہوتا ہے بہت زیادہ مقصد ہوتے ہیں افطار ہوتے ہیں جیسے رمضان شروع ہوتا ہے ہمارے رمضان کے پیکیجز ایک دوسرے کو سب کچھ ہمارا اتنا ہوتا ہے پیریڈ ہوتا ہے لیکن جو انفارچونیٹ بالکل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے تو ہم لوگ کو پھر سال میں وہی کیا کہ گھر میں زیادہ ارینج کر کوشش کیا گھر کوئی اپنی مسجد گھر کوئی اپنا سب کچھ بنا. اچھا ویری گڈ. تو میں تو آ نہیں سکی اس سال تو مجھے پھر ایسے فون پر ہی دکھا دیں کہ اس دفعہ گھر میں کیا ارینج کیا ہے اور کیسے اسے مینیج کیا ہوا ہے. آپ کو تھوڑا سا دکھاتی ہوں ڈے لائٹ ہے تو رات کو تھوڑا سا زیادہ لائٹنگ وغیرہ ہوتی ہے جو کہ شاید آپ کو نہیں آ رہی. ویری گڈ. پھر چھوٹا سا ہمارا ایک ٹیبل ہوتا ہے جس پہ ہم جیسے بچوں نے یہ کیلنڈرز بنائے ہوئے ہیں خود ہی ایوری ڈے یہ ٹک آف کرتے ہیں جب بھی روزہ کمپلیٹ ہوتا ہے. ویری گڈ. ایوری روزے پہ ان کو ملتی ہے گفٹس وغیرہ یہ روزہ افطار کے بعد. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو
جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گھر کو ہم نے پلے گراؤنڈ بھی کنورٹ کر دیا, ہم نے اپنے ڈائننگ ٹیبل کو بھی ایک ٹیبل ٹینس بنا دیا ہے. اچھا. کیونکہ گھر پہ رہنا ہے, سب کچھ گھر پہ ہی کرنا ہے. ہاں تو ہم نے پھر اس کے تھوڑا سا گھر کو ری ارینج کیا, فرنیچر ادھر ادھر کیے بچوں کے لیے ایک ایسا ماحول بنے کہ فرسٹریٹ نہ ہوتے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ. اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ میری بہت اچھی دوست ہیں اور تقریباً ہر روز, اور میری بہن کی بہت اچھی دوست ہیں, تو ہمارا ان کا اور ان کا ہمارے گھر آنا جانا جو ہے بہت زیادہ ہوتا ہے. تو مجھے پتا ہے کہ کتنا لیوش ارینجمنٹ ہوتا ہے, اور اگر کہیں آپ چلے جائیں یوکے, جو کہ ہم لوگ جاتے ہیں ہر گرمیوں میں, تو پھر ٹائم ہی نہیں مل رہا ہوتا کہ آپ نے کیسے جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ کیا کیا کچھ نہیں کرنا. آپ کی جو گرینڈ افطارز اور گرینڈ ڈنرز اور اس کے ساتھ ساتھ محفل موسیقی اور سب کچھ مجھے تو بہت یاد آتا ہے. اینڈ آئی وش یو آل دا بیسٹ. تھینک یو ویری مچ. ہمارا تھوڑا سا ڈسٹرپشن رہی ہے کنیکشن میں, جس کی وجہ سے بات میں زیادہ لمبی نہیں کر سک رہی. تھینک یو ڈاکٹر صاحب اینڈ تھینک یو شمائلہ. یہ مطلب کرونا کے حالات جو ہے نا باہر وہ بہت سنگین ہیں, اور خاص طور پہ یوکے میں تو بہت ساری اس وجہ سے یوکے میں تو آپ حالات کو پتہ ہے وہ سارا ٹائم جو ہے وہ دن ہی دن رہتا ہے. تو روزہ کتنے ٹائم کا ہوگا یہاں پہ؟ یہاں 18-19 گھنٹے کا تو ہے کم از کم اس وقت, جو مجھے اندازاً جو میرے ذہن میں ہے جو باتیں ہوتی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے. ہم اپنے تقریری مقابلے کی طرف چلیں گے اس ٹرانسمیشن میں, اور آپ کو ہم بتائیں گے کہ آج کا جو موضوع ہے ہمارا وہ ہے تعلیم ہی سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ. ہمارے پہلے مقرر جو ہیں جنہیں میں دعوت کلام دے رہی ہوں یہاں پہ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور سے ان کا تعلق ہے, اینڈ سید حسین حماد. جی حسین حماد, ہر ڈیبیٹر کے لیے ایک جیسی شرائط ہیں, 2.5 منٹ, اور اس سے زیادہ اگر آپ بولیں گے تو پھر وہ ڈسکوالیفائڈ ہو جائیں گے. 2.5 منٹ پہ بزر آپ کے لیے وارننگ ہے کہ بس اس سے آگے آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, سو یور ٹائم سٹارٹس ناؤ. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. صدر اعلی وقار, تعلیم انسانی زندگی کا ایک اہم جز کہ جس نے انسان کو مشکلات سے نکالا, اسے اندھیرے سے اجالے کی راہ دکھائی اور اسے جینے کا سلیقہ سکھایا. کہ تہذیب آدم اس بات کی گواہی ہے کہ آج تک جس قوم نے بھی اپنی ترقی کا لوہا منوایا تو اس کی بنیادوں میں تعلیم کا سنگ گراں ضرور تھا. کہ فرشتوں کا آدم کو سجدہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آدم تعلیم سے وہ کچھ جانتے تھے جس کا فرشتوں کو علم نہ تھا. کہ یہ طے ہوا کہ مٹی سے اشرف المخلوقات تک کا سفر تعلیم کے مرہون منت ہے. کہ صدر اعلی وقار, یہ تعلیم ہی تھی جس نے علی کو باب علم کا درجہ بخشا. کہ یہ تعلیم ہی تھی جس نے حسین کو ظلم کے خلاف ثابت قدم رکھا. کہ یہ تعلیم ہی تھی جس نے نعمان بن ثابت کو ابو حنیفہ بنایا. کہ یہ تعلیم ہی تھی جس نے علی حجویری کو داتا گنج بخش بنایا. کہ یہ تعلیم ہی تھی جس نے اقبال کو شاعر مشرق بنایا. کہ صدر اعلی وقار افلاطون سے ارسطو تک, سقراط سے لقمان تک, بو علی سینا سے جابر بن حیان تک سب نے ایک ایک کر کے اس بات کی گواہی دی کہ تعلیم ہی سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ. تعلیم ہی سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ. منزل سے آگے بڑھ کے منزل تلاش کر, مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے, پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں, دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. والسلام. سو مچ. اگلے مقرر کو دعوت کلام دوں گی. انیس رضا تشریف لائیں گے, فوجی فاؤنڈیشن یونیورسٹی راول پنڈی. پنڈی سے آئے ہیں جی. ارے واہ, تو آپ تو گرائی ہیں نا پھر. جی. کیسا موسم تھا پنڈی میں اسلام آباد؟ بڑا اچھا ہے, یہاں پہ بہت گرمی ہے. یہاں بہت گرمی ہے نا. میں بھی یقین کریں ہر روز لاہور میں دیکھتی ہوں اور سوچتی ہوں اللہ کب واپسی کا ہوگا سامان. اچھا چلیں جی, تعلیم ہی سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو لاکھ حمد ہے اس مالک کے لیے کہ جو ہر حمد کے لائق ہے, اور درود و سلام ان ہستیوں پر کہ جن کے صدقے میں خود درود و سلام پیدا کیا گیا. حضرات محترم, تعلیم انسان اور حیوان میں فرق کرتی ہے. تعلیم شعور و آگہی کی وادیوں میں اتارتی ہے, جبکہ بے علمی قہر مذلت میں گرا دیتی ہے. یہ تعلیم ہی ہے
جس کی وجہ سے آج ہمارے تن پر پتوں کا لباس نہیں بلکہ تہذیب و شرافت کا لبادہ ہے، اور وہ تعلیم ہی ہے کہ جس پر ناز کرتے ہوئے میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اور پھر تاریخ نے لکھا کہ جب علم کا شہر کا دروازہ باب خیبر سے ٹکرایا تو پوری کائنات نے دیکھا کہ ایک ہی ضرب نے باب خیبر کی چولیں ہلا کر رکھ دی. وہ علم ہی ہے، وہ تعلیم ہی ہے کہ جس کی وجہ سے آج کا انسان ستاروں پر کمندیں ڈال رہا ہے. وہ تعلیم ہی ہے کہ جس کی وجہ سے آج فاصلے بڑھ رہے ہیں. حضرات محترم، کیونکہ تعلیم سیادت ہے، تعلیم عبادت ہے، تعلیم سعادت ہے، تعلیم عشق ہے، تعلیم جنون ہے، تعلیم ارتقاء ہے، تعلیم راحت ہے، تعلیم آگہی ہے. حضرات محترم، کیا آج ہم فنون علم کی تعلیم کو، فنون حرب کو علم کے زمرے سے الگ کر سکتے ہیں؟ کیا اپنے ملک کے فوجی علم سے بے بہرا ہوتے ہیں؟ کیا ہمارے ملک کے فوجی افسر، انجینئر، ڈاکٹر، الغرض تمام وہ لوگ کہ جن کے ہاتھ میں ملک کی باغ دوڑ ہے وہ علم سے بے بہرا ہوتے ہیں؟ نہیں میرے محترم سامعین، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے، جن کے علم کی وجہ سے یہ لوگ آج خلا میں محو پرواز ہیں. انہی کی وجہ سے سمندر کی گہرائیاں انسان کے عزم و حوصلے کا اعتراف کر رہی ہیں. یہی وہ لوگ ہیں کہ جو علم کی وجہ سے، جو علم کی برکت سے آج مہانجم کی وسعتوں کو ماپ رہے ہیں. اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو دھرتی کا سینہ چیر کر اپنا خراج وصول کر سکتے ہیں. علم اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک نعمت ہے، اور اس نعمت کے کئی نام ہیں. یہ اہل شہادت کو ملی تو جنون کے لائی، اہل احسان کو ملی تو عشق کے لائی، اہل احسان کو ملی تو خیر کثیر کے لائی، اہل جہاں تک پہنچی تو حسن کے لائی. اور اسی علم کی وجہ سے، اسی علم کی وجہ سے، اسی تعلیم کی وجہ سے یہ اس وقت عطا ہوئی کہ جب حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کھیتی باڑی کے مقدمے کا فیصلہ کر رہے تھے، یہی عکس اس وقت جلوہ گر ہوا کہ جب بیت رضوان کے موقع پر آواز آئی کہ کہہ دیجئے ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے. وما علینا الا البلاغ. بالکل بالکل ٹھیک، شکریہ. ٹائم بڑا اچھا کیا آپ نے. ایمان امتیاز تشریف لائیں گی، تعلق ہے ان کا پنجاب گروپ آف کالجز لاہور سے. جی ایمان، یور ٹائم سٹارٹس ناؤ. مائک ایڈجسٹ کر لیں. جی. باغیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. السلام علیکم. زیوکار تعلیم سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ. اپنے اس موضوع پر تباہ آزمائی کرتے ہوئے بیان کرتی چلو کہ جب خالق کائنات نے تخلیق آدم خاکی کو مرحلہ کن میں داخل کرنے کا ارادہ فرمایا تو کھنکتی مٹی کے چشمدید گواہان فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہونے کو کہا. فرشتوں نے فرمایا، اے ہمارے مالک، بلحاظ عناصر تخلیق ہم اس سے افضل ہیں. پھر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم کی دولت سے مالا مال فرمایا اور فرمایا، اے میرے فرشتوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا. تو یہ بات واضح ہوئی کہ اللہ رب العزت نے انسان کو مسجود ملائک تعلیم کی بدولت ہی قرار دیا. صدر جی وقار، اگر بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے قبل کی جائے تو ایسا معاشرہ تشکیل پا چکا تھا جہاں رہتے انسان تھے مگر قانون جنگل کا، جا بجا غیر مہذبانہ رسوم قائم تھے، جہالت کا بول بالا تھا، نفسا نفسی کا عالم تھا. ایسے میں رحمت خداوندی جوش میں آتی ہے اور عرش معلیٰ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول ہوتا ہے. ان پر وحی نازل کی جاتی ہے، وحی میں اقرا بسم ربی پر اپنے پروردگار کا نام لے کر کہا جاتا ہے، اور پھر دنیا دیکھتی ہے وہی معاشرہ، وہی لوگ قیامت تک کے لیے مثال بن جاتے ہیں. کیونکہ صدر زیوکار تعلیم نے سکھا دیا جینے کا سلیقہ. زیوکار یہ تعلیم ہی ہے جس نے پوری دنیا میں انسان کی ترقی کا لوہا منوایا. تعلیم کی بدولت ہی چاہے آسمان کی بلندیاں ہو یا زمین کی گہرائیاں، انسان ہر جگہ پایا گیا. اور تعلیم یہ اعلان کرتی ہے، میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا. مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا. مجھے امن غم کی صورت، تجھے اپنی ذات کا غم، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا. اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو علم کے ساتھ ساتھ سلیقہ بھی عطا فرمائے. آمین آمین. شکریہ. جناب کالج جھنگ سے تشریف لائے ہیں ثناء اللہ. جی ثنا، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. جی. صدر علی وقار تعلیم
علم و ہنر کی وہ نورانی مشعل جو انسان کے دماغ کے اندھیرے کونے میں لگے جہالت کے جالے کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہے اور انسانی عقل کو جلا بخشتی ہے اور بتاتی ہے کہ سماجی کارکردگی میں بہتری کا نام تعلیم ہے۔ یہ تعلیم ہی تھی جو ارسطو کی زبان سے الفاظ بن کر نکلی تو ایتھنز کے باسیوں پہ فلسفے کے راز افشاں ہوئے اور اہل یونان نے سلیقہ ہائے حکمرانی سیکھے۔ یہ تعلیم ہی تھی جس نے نیوٹن کے ذہن میں ڈیرے ڈالے تو اہل یورپ کے قدامت پسندوں کی سوچ سولی چڑھ گئی۔ یہ تعلیم ہی تھی جسے بنو ہاشم کے چشم و چراغ نے بدوؤں کی نظر کیا تو قیصر و کسریٰ عرب کے شتربانوں سے خوف کھانے لگے۔ جی ہاں صدر علی وقار، جہالت نے جب بھی بنی نوع انسان کے دماغ پر یزیدیت کے ڈیرے ڈالے تو تعلیم نے ہر دور میں حسین ابن علی بن کر اس کو اس کی چالوں میں ناکام کیا کہ علم نے خون رگے جا دیا اور نہ مرا، علم نے زہر کا پیمانہ پیا اور نہ مرا، علم سیارہ و گہوارہ و انجام نمو، علم بیٹے کی نئی قبر پہ ماں کے آنسو، علم عباس علمدار کے زخمی بازو، علم سرے بستر ہو تو حق کا ولی ہوتا ہے، علم کربل میں ہو تو حسین ابن علی ہوتا ہے، علم کربل میں ہو تو حسین ابن علی ہوتا ہے۔ جی ہاں صدر علی وقار، یہ تعلیم ہی تھی جس نے مٹی کے پتلے کو انسان اور انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا۔ یہ تعلیم ہی تھی جس نے انسان کو خود سے خودی اور خدا شناسی تک کا سفر کرایا۔ یہ تعلیم ہی تھی جس نے انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان کا منصب دیا۔ اسی علم نے کنکر کو دیکھا تو در بنا اور راسی کو دیکھا تو حر بنا۔ یہی تعلیم بیزر کو ابوذر، بیداد کو مقداد اور مجبور کو مختار بناتی ہے۔ اور یہی علم صدر علی وقار جب سائنس کے میدانوں میں اترتا ہے تو جابر بن حیان البیرونی اور آج کی عرفہ کریم رندھاوا پیدا کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ تعلیم سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ۔ شکریہ۔ ٹھیک ہے، مجھے بریک کے لیے رکنا ہے اور بریک کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ آج کے ہمارے مقررین میں سے بہترین مقرر جو ہیں وہ کون قرار پائے۔ رمضان کریم صدق اللہ رمضان کریم صدق اللہ العظیم رمضان کریم رمضان کریم صدق اللہ رمضان خوش آمدید جناب۔ آج کا ہمارا موضوع تھا تعلیم ہی سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ۔ میں ایک شعر کی سب سے منتظر تھی اور ایک آرگیومنٹ کی، اور وہ تھا کہ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامات سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، لیکن آپ میں سے کسی نے بھی اس آرگیومنٹ کو اور اس کو ٹچ نہیں کیا۔ یہ ایک بہت پیرلل امپورٹنٹ چیز ہے کہ تعلیم، انہوں نے شعر کو ٹچ کیا لیکن فارمل، ہاں یہ شعر پڑھا ہے، ہاں شعر پڑھا ہے، لیکن اس کو اس میں آرگیومنٹ میں اس طرح سے نہیں لے کے گئے۔ آپ کا مجھے انداز بھی اچھا لگا، آپ کا مجھے کلام بھی اچھا لگا، گفتگو بھی اچھی لگی، لیکن ان کا پوائنٹ آف ویو ذرا تھوڑا سا فرق رہا، اور اس کے مطابق جو فیصلہ ہم نے مرتب کیا ہے وہ کیا ہے؟ اچھا، سب لوگوں نے بڑی اچھی کوشش کی، لیکن ایک جیسی مارکنگ ہماری رہی تقریباً، میرٹ پہ رہی تو، لیکن اس میں جو پوائنٹ آف ویو میں تھوڑا فرق آیا، اور جو پہلے نمبر پہ آ رہے ہیں وہ ہیں، جی نام بتا دوں؟ ہاں جی بالکل، ثناء اللہ صاحب۔ ثناء اللہ صاحب کو ویسے معمولی فرق ہے، بڑا معمولی، اگر زیادہ نمبر ادھر سے نہ ملتے تو شاید آپ میں سے کوئی جو ہے وہ ونر ہوتا۔ سو بہت معمولی سے پوائنٹس کے ساتھ آپ لوگ جو ہیں وہ اوپر نیچے ہوئے، آپ کے کچھ تلفظ اور کچھ اس میں پرابلم جو ہے وہ نوٹ کیے گئے، آپ کے کچھ تھوڑے سے کانٹینٹ میں کمی جو ہے اس کو محسوس کیا گیا۔ آپ تھوڑا سا پازز دیں اس کے اندر، تھوڑا بالکل آپ نے نا ایک فلو میں جس طرح چڑھائی نہیں کرنی، تھوڑا رک کے سٹیپس کے ساتھ اس کو چلائیں۔ کانٹینٹ آپ کا اچھا تھا، آپ کا بھی اسی طرح اچھا تھا، مگر آپ لوگ ایک لیول کے جو ہیں وہ سب لوگ ہیں، معمولی سے ان کے ساتھ ثناء اللہ جو ہیں
وہ بہتر کرا اور آپ کا قبولیت کا سٹائل مجھے بڑا پسند ہے. ارطغرل تو نہیں دیکھ رہے ایسے کیے؟ نہیں یہ شروع سے بچپن سے عادت ہے نا تھوڑا ڈیفرنٹ کرنے کی. بالکل صحیح. یہ کرچی جامع شیرینی کے خوبصورت تحائف جو ہیں یہ آپ کے ساتھ Thank you جائیں so گے. much. بہت شکریہ. اچھا یہ جب میرا بیٹا جو ہے نا اس کو بھی عادت پڑ گئی تھی کہ وہ سلام کر کے نا تو وہ یوں کرتا تھا. اچھا میں اسے ڈانٹتی تھی کہ یہ کیا طریقہ ہے, لیکن جب سے میں نے بھی ارطغرل دیکھا ہے نا تو اب میں اسے نہیں کہتی, اب میں کہتی ہوں اچھا چلو ٹھیک. اچھا جی خوبصورت کلام کی ہم دعوت دیں گے خان صاحب آپ کو بھی. سنتو صاحب رمضان المبارک کا مہینہ ہے, کچھ آپ کی آواز کی برکتیں بھی یہ کلام ہے جی پیر نصیر الدین نصیر صاحب کا. اچھا اور یہ ثنا خانی کا کلام ہے, حمدیہ ہے جی, یہ ایک عارفانہ کلام ہے. اچھا جی جی ٹھیک. ایک جس کو کہتے ہیں صوفیزم اس میں بہت زیادہ ہے, کیونکہ ان ہستیوں نے لکھا ہی صوفیزم پہ ہے. ان کی اگر غزل بھی ہے تو وہ بھی صوفیزم پہ ہے, تصوف ہے تو وہ بھی صوفیزم. صدق اللہ